بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 63 اور 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو تم قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم، پھر تم پھر گئے، مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، تورات بنی اسرائیل نے قبول نہیں کی، تو وہاں پہ ایک ہیبت ناک منظر ہوا۔ منظر کچھ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو تورات منوانے کے لیے طور پہاڑ ان کے سروں کے اوپر لا کر رکھ دیا۔ یہ طور پہاڑ ایک پورا پہاڑ تھا، پورے کے پورے پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا، اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو وہ پہاڑ جب ان کے سروں پہ آیا، حتیٰ کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ گرنے والا ہے، تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پکڑتے ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ، کہ ان کے سروں کے اوپر پہاڑ آ گیا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب یہ پہاڑ جو ہے وہ گرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے سروں کے اوپر پہاڑ تھا، ایسے دیکھ بھی رہے تھے اوپر گرنے والا ہے، تو پھر انہیں کہا گیا ہاں بھئی اب پکڑو تم، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس تورات کو اب تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہاں اصل میں ایک بات تو یہ ہے کہ دین کے اندر تو سختی کوئی نہیں ہوتی، ایک بات تو یہاں یہ سمجھے نا، دین کے اندر سختی کوئی نہیں، لیکن یہاں ان کے سروں کے اوپر پہاڑ رکھ کر انہیں قبول کروائی جا رہی ہے تورات، تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ تو سختی ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین میں آنے کے لیے کوئی سختی نہیں ہے، اسلام قبول کروانے کے لیے کوئی سختی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اسلام قبول کر لیں، دین اسلام کو اختیار کر لیں، اس کے بعد دین اسلام پہ عمل کروانے کے لیے سختی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فرق تھوڑا سا سمجھیں۔ ہم کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن جو مسلمان بنا ہوا ہے اسے زبردستی نماز پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باپ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھنے پہ مارو، سختی کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ دین میں آنے کے لیے سختی نہیں ہے، دین پہ عمل کروانے کے لیے سختی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیلی ایسے نہیں تھے کہ یہ کسی اور مذہب کے تھے، ان کو زبردستی پہاڑ سروں پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے تورات منوائی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اب عمل کروانے کے لیے سختی کی گئی ہے کہ اب اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دین پر، یہ کہتے ہیں نا دین میں سختی کوئی نہیں، تو جو کہتے ہیں دین میں سختی کوئی نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ مجبوراً کسی کو لا کے دین اس کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے کہ اسلام کو قبول بھی کرو، لیکن جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان پر سختی کی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں پہ سختی کر سکتے ہیں،
اپنے طالب علموں پہ سختی کر سکتے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں پہ سختی کر سکتے ہیں تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، قرآن کا اہتمام کریں، سچ بولیں، اور ان کی تربیت اچھی کرنے کے لیے انہیں ہلکی پھلکی سزا جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ تو اس معاملے کے اندر جو سختی جو ہے وہ ہے۔ تو بہرحال ان کے پاس تورات تھی، ہمارے پاس قرآن ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، ہمارے پاس جو ہے وہ سنت رسول ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سنت بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ فرمایا ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو ناکام ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ حدیث ہے۔ آج دیکھ لیں اللہ کا عذاب، یہ جو آج ہم پہ مشکل گھڑی ہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، حالات مشکل ہیں، اور خصوصی ہمارے ملک کے حالات بڑے مشکل چل رہے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری جو ملک کی معیشت کمزور ہے، اس کے اندر وجہ بھی یہ ہے کہ چونکہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، آج جو سلوک ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے۔ ہم نے قرآن کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، ہم خود پیچھے چلے گئے ہیں۔ جب امت محمدیہ کے لوگ قرآن کو آگے رکھتے تھے، اللہ بھی امت محمدیہ کے لوگوں کو سب سے آگے رکھتا تھا۔ تو جیسا سلوک ہم نے قرآن کے ساتھ کیا، ویسا سلوک آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ قرآن اور حدیث دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، حالات تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھاما، حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے، سچی بات ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہم پر پھر بھی اپنا احسان کیے ہوئے ہے، ورنہ جو سلوک ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں اگر ویسا ہی سلوک ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جائے تو شاید ہم تو زندہ بھی نہ بچیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ہم تو تباہ ہو جاتے، تباہی اور بربادی جو ہے انسان کا مقدر بن جاتی۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جو ہے وہ توبہ استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اور ضرورت ہے قرآن کو تھامنے کی۔ اور تھامنے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ آج بہت سارے لوگ قرآن کو یا قرآن کی آیات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اپنا نام القرآن والا رکھ لیا ہے کہ ہم القرآن والے ہیں، وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو القرآن والا کہہ دیا یا قرآن کے کسی حصے کو سامنے رکھ کر بس ہم یہ والے لوگ ہیں اور قرآن پہ عمل کوئی نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو قرآن کو اپنے پیٹ کے لیے، جھوٹے فتوے دینے کے لیے اور غلط اس کا استعمال کرنے کے لیے، یا اس کو اپنے مفاد کے لیے، یا اس کی کسی ایک آیت کو بھی اپنے مفاد کے میں استعمال کرنے کے لیے، اور کسی ایک آیت کا غلط طریقے سے استعمال کر کے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، یا غلط فتویٰ دے کر قرآن کو بطور حجت پیش کرنے کے لیے، ایسے لوگ یقیناً اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو قرآن کو پکڑنے سے مراد یہ ہے قرآن پہ عمل کرنا ہے، اور عمل وہ کرنا ہے جو سلف صالحین نے کیا تھا، جو صحابہ اکرام نے کیا تھا۔ جو قرآن کا مطلب مفہوم صحابہ اکرام نے مراد لیا ہے، وہی قرآن کا مطلب اور مفہوم مراد لینا ہی قرآن کو تھامنا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ ہوں گے، قرآن کو پکڑنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، بظاہر دکھنے میں ان کا عمل ہوگا لیکن اصل میں ان کا طریقہ سلف صالحین والا نہیں ہوگا، صحابہ کرام والا نہیں ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اللہ کی جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ اس لیے قرآن کو پکڑنا ہے۔ تو انہیں تورات پکڑائی گئی، ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد وہ پھر گئے۔ وعدہ تو کر لیا تھا، اس وقت پہاڑ سر پہ تھا، وعدہ کر لیا ہم قرآن پکڑیں گے، لیکن اس کے بعد کیا کیا انہوں نے قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، ہم قرآن کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنی تورات کو چھوڑ دیا۔ تو جو سلوک انہوں نے تورات کے ساتھ کیا، آج وہی سلوک ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے بچے، آج جس اہتمام کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کیا اس اہتمام کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اسکول بھرے ہوئے ہوتے ہیں، مساجد خالی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ نہیں ہے۔ اور پھر صرف بچے ہی کیوں،
بچے کیوں قرآن پڑھے، بڑے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو قرآن صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، تو بڑے قرآن پڑھیں، تو ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ تو ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر انہوں نے قرآن سے تورات سے منہ موڑا، اور آج ہم قرآن سے منہ موڑ رہے۔ آج ہمیں قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھ سکتا۔ آج قرآن کو ہم اچھی آواز میں نہیں پڑھ رہے، اس کے اندر ہم ذمہ دار ہوں گے، اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں گے۔ اس لیے قرآن کوشش کیا کریں قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کی، خوبصورت آواز میں پڑھنے کی، خود بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اور پھر کسی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے، جو کچھ وَاذْكُرُوا، یہ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے نا، قرآن سمجھنا بھی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی بربادی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے بچے پڑھ لیں، بچے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، خود نہیں پڑھتے، خود بھی پڑھیں اور اس کو پھر سمجھے بھی۔ تو اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے، یہودیوں نے ان کے سروں پہ قرآن پہاڑ تھا، انہوں نے تورات پکڑ لی، پہاڑ ہٹا تورات چھوڑ دی۔ آج ہمارے سر پر مصیبت ہوتی ہے، ہم قرآن پکڑتے ہیں، کاروبار نہ چل رہا ہو، بیمار سے شفا نہ مل رہی ہو، کوئی مصیبت پریشانی دکھ تکلیف، فوراً قرآن کی طرف آتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبت پریشانی دکھ تکلیف دور ہوتا ہے ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج جو سلوک انہوں نے تورات کے ساتھ کیا، وہی سلوک آج ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، خدا را غور کریں اس بات پہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مشکل آ جائے آپ قرآن نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن جب مشکل ختم ہو جاتی ہے تب ہم قرآن کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جب بیماری سے شفا مل جاتی ہے تب ہم قرآن کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جب ہم صحت یاب ہو جاتے ہیں یا پریشانی حل ہو جاتی ہے، مصیبت حل ہو جاتی ہے، تب ہم قرآن کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس وقت قرآن کیوں چھوڑتے ہیں؟ تو قرآن حالت صحت میں بھی پڑھے، مصیبت پریشانی نہیں ہے پھر بھی قرآن پڑھے۔ تو فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تم سارے تباہ و برباد ہو جاتے۔ جو سلوک ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ بندے کے گناہ کے برابر ان کو پکڑنا شروع کر دے تو زمین میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، ہم جو رویہ قرآن کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اگر اللہ اس پر پکڑ حاصل کر دے ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں کہ آج ہم قرآن سے دور ہیں، ہم نے قرآن کے ساتھ بے رخی والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن سے دل لگائیں، قرآن خود بھی پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔